بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن اور حسین کی بھوک کا ایک دردناک واقعہ۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی کے سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی بہت رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب آوازیں پڑی تو آپ بہت پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے۔ دروازے پر دستک دی اور کہا، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، بابا جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اور اگر سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر سے پھینک دی۔ بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لی اور دروازہ کھولا۔ سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ تو زہرا فرمانے لگی، بابا جان آج آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے بھی اٹھا نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے اور فرمایا، میں مسجد نبوی میں تھا کہ حسن اور حسین کی رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی۔ جب آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں پریشان ہو کر یہاں آیا ہوں۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بی بی فاطمہ کہنے لگی، بابا جان روئے نہیں تو اور کیا کریں؟ حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی بیٹی کے سر پہ رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈالی تو امام حسین انگلی کو چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ امام حسن بھی چپ ہو گئے۔ اتنے میں ہی مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجی۔ بی بی فاطمہ نے اپنا جائے نماز بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی گر گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے بیٹی
فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ زاروں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی، اے بابا جان، آج آپ کی بیٹی کو چوتھا دن ہے بنا کچھ کھائے، یعنی 4 دن سے فاقے سے ہیں، اس لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے ابو جان، جب پہلے دن میں بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پہ باندھ لیا۔ جب دوسرے دن بھی کچھ بھی نہ تھا تو پھر بھی میں نے ایک پتھر اپنے اوپر باندھ لیا، اور جب تیسرے دن بھی کھانے کو کچھ نہ تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ پہ باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کا چوتھا دن ہے، فاقہ ہے، آج آپ کی بیٹی چوتھے دن کی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زاروں کی طرح رونے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ بی بی فاطمہ نے جائے نماز کا پلہ اٹھایا تو جائے نماز کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فاطمہ، یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا، جائے نماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، اے ابو جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے، اس لیے ہی نبی کے خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پہ 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی، تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں۔ آج میرا چوتھا دن ہے کہ میں فاقے سے ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا بنا دیتے۔ وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شان و شوکت سے زندگی گزارتے تھے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر چاند چلتا تھا، آپ کے اشارے پر سورج بھی مڑ جاتا تھا، آپ کے اشارے پر تو پتھر بھی بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے پہاڑوں کو بھی سونا بنا دیں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ میں ایک وقت پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
آپ بھی کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔